السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو لیکچر سے ہم انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں انشائیہ نگاری کیا ہے، اس کو بحث کرنے کے بعد میں ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی بیان کریں گے اور پھر ہم وہاں سے چلیں گے خوش آمد جو مضمون اس سلسلے میں آپ کے سلیبس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انشائیہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں جو اردو ادب ہے اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 1 اس کا تو وہاں سے افسانوی ادب ہے، افسانوی ادب کو بغیر ڈرامہ ہم نے ختم کیا ہے، اور دوسرا وہ جو غیر افسانوی ادب کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھنا، غیر افسانوی ادب میں یہاں مقالہ پڑھنا ہے، انشائیہ پڑھنا ہے اور خاکہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ یہ 3 تو سمجھو کہ تینوں مضامین ہیں، یہ تینوں ایسیز ہے۔ اور یہ جو ایسے ہے، اگر ہم اس کی ایک آدھ لائن میں کوئی مخصوص ڈیفینیشن بتائیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کو یکجا کرنا اور ان کو ایک ترتیب و سلیقے سے پیش کرنا، اس طرح کی تحریر کرنے والے کا مقصد پورا ہو اور پڑھنے والے اسے آسانی سے سمجھ سکے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشائیہ بھی ایک طرح کا مضمون ہی ہوتا ہے، خاکہ بھی ایک طرح کا مضمون ہی سمجھیے، اسی طرح سے پھر مقالہ بھی ایک طرح کا مضمون ہی سمجھیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو مضامین کے اقسام ہے، ان میں ہلکا پھلکا فرق ہے جو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ جب ہم مقالہ اٹھائیں گے تو تینوں میں فرق کیا ہے، لیکن جہاں تک انشائیہ نگاری کا تعلق ہے، انشائیہ کا تعلق ہے، یہ تو ہم پڑھیں گے۔ تو اور مغرب کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں خاص طور پر انگریزی میں ایسے کا لفظ ہمارے مضمون کے لفظ کی طرح بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس لیے انشائیہ کو پرسنل اور لائٹ ایسے LIGHT لائٹ ایسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں ایسے کی حسب ذیل تعریف مطلب کر سکتے ہیں، تو ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے ایسے اوسط لمبائی کا ایک ایسا مضمون، یعنی ادب کی ایک صنف کی حیثیت سے ایسے اوسط لمبائی کا ایک مضمون، یہ تو ایک مضمون ہوتا ہے انشائیہ، یہ ایک ایسے ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے، تو جو عموماً نثر میں ہوتا ہے۔ یہ تو نثر میں انشائیہ لکھی جاتی ہے، کوئی شاعری میں نہیں لکھی گئی ہے، اور جس میں سہل اور سرسری انداز میں کسی موضوع سے اور سچ پوچھئے تو صرف اس موضوع سے بحث کی جاتی ہے جو لکھنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی اب اگر ہم دیکھیں گے تو جو ایسے ہے، اس تعریف سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر ہم غور کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو مصنف ہوتا ہے جب کسی موضوع سے متاثر ہوتا ہے تو اپنے تاثرات کو لطیف انداز میں، آسان انداز میں پیش کر دیتا ہے، تو وہی انشائیہ نگاری ہے۔ اور اسی وجہ سے حقیقت میں یہ ہے کہ ایسے میں شخصی تاثرات اور احساسات کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ تو اب ہم یعنی کسی مزید لمبی چوڑی ڈسکشن میں جانے کے بغیر ہم دیکھیں گے کہ یہ انشائیہ جو ہے، انشائیہ سے مراد کیا ہے، انشائیہ سے مطلب کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، some important points are mentioned on your book, so we will try to remember these. سب سے میں پہلے بتاؤں گا، انشائیہ لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ انشائیہ انشا سے بنا، الف نون شین الف شا، یہ انشا سے نکلا ہے، کل کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے۔ انشائیہ انشا سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بات سے بات پیدا کرنا، بات سے بات پیدا کرنا۔ انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی، یہ پہلے انگریزی زبان میں تھی، جہاں اس کو ایسے کہا جاتا تھا، انگریزی میں ایسے کہا جاتا تھا، اسے ایسے کہا جاتا تھا، اور بعد میں اردو میں داخل ہوئی۔ عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشائیہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔
یعنی ہم جو دیکھتے ہیں صحافتی جرنلزم میں، جب بھی ہم کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، کوئی مقالہ پڑھتے ہیں، کوئی مضمون پڑھتے ہیں، تو وہ انشاء سے مختلف ہوتے ہیں کہ ان میں تحقیقی پہلو خاصا غالب رہتا ہے، جو انشاء میں آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آئے گا، وہ یہاں ناپائید ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں رہے گا وہ پہلو۔ گو انشاء جب آپ لکھیں گے تو اس پر کوئی تحقیقی مواد شائع نہیں ہوگا، اس پر کوئی جستجو کاوشیں ہم نے نہیں کرنی ہوگی، تو ہم سمپل شبدوں میں اپنے انداز سے جس طرح چاہے مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی صحافتی انداز نہیں ہوگا، علمی انداز نہیں ہوگا، مدلل انداز نہیں ہوگا، اس میں کوئی لاجیکل انداز نہیں ہوگا۔ یہ مضمون ایسا ہوگا جو بالکل آپ کے ذہن کی اختراع ہے، جیسے لفظوں کے ساتھ کھیلنا چاہو گے آپ کھیل سکتے ہیں، جیسے لفظوں کو قید و بند میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر اردو کے اخباروں، یہ تو ہم نے پڑھا ہے، ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر یعنی جو اخباری مضامین ہے، جو جرنلزم میں مضامین، جو اخبارات رسالوں میں مضامین شائع ہوتے ہیں، ان میں سنجیدگی ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، ان میں تحقیق کی جاتی ہے، ان میں سارا زور جو ہے وہ انویسٹیگیشن پر ہوتا ہے، تبھی وہ مضمون لکھ سکتے ہیں یا مضمون لکھنے کے بعد اس کو پبلش کر سکتے ہیں۔ جبکہ انشاء نگار بے تکلف، بے ساخت اور غیر علمی انداز میں بات کہتا ہے اور زیادہ تر اپنے تجربوں اور ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ دس از ویری امپارٹینٹ پوائنٹ اینڈ ان ون لائن the whole essay is defined here as، یعنی انشاء نگار جو ہے یہ بے تکلف، یعنی بناوٹ کے بغیر قدرتی طور پر جو اس کے مائنڈ میں آتا ہے، جس طرح آتا ہے، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ اس کو نہیں کہے گا کہ یہ بات صحیح ہوگی، یہ کہاں سے آپ نے یہ پوائنٹ حاصل کیا ہے، جیسا آپ کی مرضی ہے لفظوں کے ساتھ کھیلو، یعنی مضمون کو کچھ اس طرح بیان کرو تاکہ دوسرے لوگ خوش ہو جائے، دوسرے لوگوں پر امپریشن آ جائے، دوسرے لوگ افیکٹ اس سے ہو جائے، دوسرے لوگ جو ہے وہ دیکھے کہ آپ جو لکھ رہے ہیں آپ انوویٹیو، کریٹیو، آپ اختراعی انداز میں اس کو لکھ رہے ہیں۔ تو بے ساختہ انداز میں لکھیے، برجستہ لکھیے، یعنی جو بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس کو منون ہو بہو ایسے ہی بیان کریے، اور غیر علمی انداز سے اپنی بات، تو خود بخود جو پوائنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اس کو رقم کر لیجئے، تحریر کر لیجئے، اس میں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ لفظوں کا کھیل ہے جو میں کہہ چکا ہوں، جادوگری ہے لفظوں کی۔ آپ مضمون لکھیے، آپ ایسے لکھیے، یہی انشاء ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد، تو انشاء کے سامنے کوئی اصلاحی مقصد نہیں ہوتا، ریفارمیٹیو موٹیو نہیں ہوتا ہے، اور کوئی سماج میں اصلاح کرنی ہے، کسی سماج کے ناسور کو دور کرنا ہے، کسی انڈیویجول کریکٹر کو یہاں ابھارنا ہے، نتھنگ ول بی ڈسکسڈ ان دس ایسے سمپل۔ تو یہ مان لیجئے دل بہلانے کی باتیں ہیں، دل کو خوش کرنے کی باتیں، تو انشاء ہی ہے۔ انشاء یہی ہے جو مضمون ہے، لفظوں سے آپ خوش ہو جائے، مضمون پڑھے آپ خوش ہو جائے، آپ ہنسیں، آپ شگفتہ مزاج بنے، تو وہ اپنے دل کی باتیں مزہ لے کر، یعنی ایک انسان، ایک آتھر جو ہے، ایک رائٹر اپنے دل کی باتیں مزہ لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی ہونا ضروری ہے، انوویٹیو اور کریٹیو انداز ہونا ضروری ہے، ندرت ہونا ضروری ہے، شگفتگی یعنی خوشی اور فرحت آپ کو ملے، انبساط اور مسرت آپ کو ملے، پلیجر آپ کو ملے، یہ تو ضروری پہلو ہے اس کے۔ تو یعنی اس مضمون سے آپ کو صرف خوشی ملے، آپ کی دل بہلائی ہو، آپ کو پھسلایا جائے، آپ کے دل کو خوش کر دیا جائے، تو یہ انشاء نگار کا مقصد ہوتا ہے۔ انشاء نگار کا مقصد بالکل بھی تحقیق نہیں ہے، انویسٹیگیشن نہیں ہے، کوئی علمی انداز کی گفتگو نہیں کر رہا ہے، صحافتی انداز کی گفتگو نہیں کر رہا ہے، کوئی دلائل کے ساتھ اپنی بات کو نہیں سمجھاتا ہے، کوئی لاجیکل پوائنٹ آپ کو نہیں بتا رہا ہے۔ انشاء کے تجربے زندگی پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں، ساتھ ہی اس کی اپنی ذاتی شخصیت کا انکشاف بھی کرتے ہیں، وہ بات میں سے بات کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، یعنی ایک بات سے دوسری بات نکالتا ہے، ایک کہانی سے دوسری کہانی نکالتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اس طرح سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اگر اردو میں دیکھا جائے تو سر سید محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبدالعلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید صدیقی نے اعلیٰ معیار کے انشاء لکھی۔ ان کے علاوہ وزیر اعلیٰ انور سدید، احمد جمال پاشا، یوسف ناظم، شیفتہ فرحت جو ہے، مجتبیٰ حسین اور کنہیا کپور نے اس صنف کی طرف توجہ دی اور کامیاب انشاء لکھے۔ انہوں نے کامیاب انشاء لکھے ہیں اور کامیاب انشاء نگاری کی ہے۔ تو